السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے درس میں انشاءاللہ ہم برزخی زندگی سے متعلق ایک اہم منظر سماعت فرمائیں گے، اور وہ منظر یہ ہے کہ جب کسی بھی مومن بندے کی وفات ہو جاتی ہے تو کیا مومن بندے کی جو روح ہے مرنے کے بعد دوسرے مومن بندوں کی روحوں سے ملاقات کرتی ہے؟ جیسے کوئی بھی انسان جب وفات پاتا ہے اور وہ مسلمان اور مومن ہوتا ہے تو کیا اس کی روح کو کبھی موقع ملتا ہے کہ اس سے پہلے جو لوگ مومن لوگ وفات پائے ہیں ان کی روحوں سے ملاقات کریں؟ اس کی وضاحت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر موجود ہے۔ صحیح ترغیب کی 3559 نمبر کی روایت ہے، الصحیحہ کی 1712 نمبر کی روایت ہے، اور اس کی تفصیلی روایت مستدرک حاکم کے اندر 1302 نمبر پہ موجود ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ منظر بیان کیا تھا کہ مومن کی روح جسم سے نکلنے کے بعد کہاں جاتی ہے، تو پورا سفر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ 7ویں آسمان پہ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے کا نام علیین میں لکھ دو۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ نیک بندے کی روح جو ہوتی ہے اس سے چونکہ خوشبو آتی ہے، پاکیزہ روح ہوتی ہے، تو ہر آسمان پہ فرشتے اس کی تعریف کرتے ہیں کہ کتنی پاکیزہ روح ہے، کس کی روح ہے، کس کی وفات ہوئی ہے۔ فرشتے اس کا اچھا نام بتاتے ہیں، فلاں ابن فلاں ہے، یہاں تک کہ وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حتی یاتون بہ ارواح المؤمنین، علیین میں نام جب درج ہوتا ہے تو وہیں 7ویں آسمان پہ تمام نیک لوگوں کی روحوں کا مرکز ہے، تمام نیک لوگوں کی روحیں وہیں علیین میں یا علیین کے آس پاس کہیں رہتی ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بندے مومن کی وفات ہوتی ہے اس کی روح کو لے کر 7ویں آسمان کے اوپر جب پہنچتے ہیں تو وہاں پہلے گزرے ہوئے نیک لوگوں کی روحیں موجود ہوتی ہیں، فیاتون بہ، اس روح کو بھی ان روحوں کے پاس لے جاتے ہیں۔ پہلے گزرے ہوئے نیک لوگوں کی روحیں جب دنیا سے آنے والے نیک آدمی کی اس نئی روح کو جو دنیا سے جاتی ہے اس کو جب وہ دیکھتی ہیں روحیں بہت خوش ہوتی ہے۔ جیسے کوئی آدمی پردیس سے 2-4 سال کے بعد آئے ملاقات کرے تو گھر والوں کو کتنی خوشی ہوتی ہے، ایسے پہلے گزرے ہوئے نیک لوگوں کی روحیں انتظار کرتی ہیں کہ کون وفات پایا ہے، کون آیا ہے، کون سی روح ہمارے ساتھ آئی ہے، ہمارے پاس پہنچی ہے، بہت خوشی کا اظہار کرتی ہیں وہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرْحًا مِنْ أَهْلِ الْغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ، جیسے کوئی پردیسی آدمی واپس آئے کافی مدت کے بعد تو گھر والوں کو، خاندان والوں کو خوشی ہوتی ہے، ایسے ہی اس نیک آدمی کی روح جب وہاں پہنچتی ہے، پرانے نیک لوگوں کی روحوں کے پاس جو گزر گئے، اس سے پہلے وفات پا گئے، ان کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ گزرے ہوئے لوگوں کی روحیں جو پہلے نیک لوگ گزر گئے دنیا سے، وہ تمام روحیں ملاقات کرنے کے لیے اس کے پاس آتی ہیں۔ تمام روحیں جمع ہو کر کے اس نیک آدمی کی روح کے پاس آتی ہیں جو ابھی دنیا سے گئی ہے، اور وہاں اس سے ملاقات کر کے اس سے بات کرتی ہیں، سوال کرتی ہیں۔ وہ روحیں سوال کیا کرتی ہیں؟ وہ روحیں کہتی ہیں، ما فعل فلان، ارے بھائی ہمارے ابا بھی بیمار تھے، ہم تو پہلے آ گئے، ہمارے ابا کی وفات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بطور مثال میں ذکر کر رہا ہوں، میری بیوی بیمار تھی، میں پہلے آ گیا، وہ دنیا سے آئی کہ نہیں آئی؟ میں پہلے آ گیا، میرا بھائی بیمار تھا، اس کی وفات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس طرح کے سوالات کرتے۔
اس طرح کے وہ سوالات کرتے ہیں، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ وہ روحیں پہلے جو گزر چکی ہیں، دنیا سے جا چکی ہیں، وہ دنیا میں موجود کسی شخص کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ فلاں آدمی دنیا سے آیا کہ نہیں آیا، فلاں آدمی دنیا سے آیا کہ نہیں آیا۔ یہ سوال جب روحیں کرتی ہیں تو کچھ روحیں کہتی ہیں ٹھہر جاؤ، اس کو آرام کرنے دو، تھوڑا اس کو راحت حاصل کرنے دو، یہ دنیا کے بکھیڑوں اور جھمیلوں سے نکل کر آیا ہے۔ ایک مومن کی جو زندگی ہوتی ہے نا، دنیا میں آزمائشوں سے بھری ہوتی ہے۔ یہ حدیث میں جب پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی، ایک مومن بندہ اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اعمال کی اور ایمان کی اصلاح کر لے، انشاءاللہ مرنے کے بعد اس کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں۔ جتنا مرحلہ گزرے گا، جتنی اس کے مراحل آگے بڑھیں گے، اس کے لیے بشارتیں بڑی ہوتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ وہ جنت تک پہنچ جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ روحیں جب اس سے پوچھتی ہیں کہ فلاں آدمی کا کیا ہوا، وہ دنیا سے آیا کہ نہیں آیا، تو دوسری روحیں اس کو منع کرتی ہیں۔ کچھ روحیں منع کرنے لگتی کہ مت پوچھو اس سے، ابھی بڑی مشکل سے آیا ہے، دنیا کے غموں سے نکل کر آیا ہے۔ اس کے بعد وہ نئی روح جو دنیا سے جاتی ہے وہ خود کہنے لگتی ہے قد مات اما اتاکم، ارے تم لوگ جس روح کے بارے میں پوچھ رہے ہو، جس شخص کے بارے میں، وہ تو کب کا وفات پا چکا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کب کا دنیا سے جا چکا، اس کی تو وفات مجھ سے پہلے ہو چکی، میں نے اس کی جنازے کی نماز پڑھی، میں نے اس کو دفن کیا، وہ ساری تفصیلات بتاتی ہے روح۔ قد مات اما اتاکم، ارے اس کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، اس کی وفات تو ہو چکی ہے۔ اس کے بعد وہ روحیں غمزدہ ہو جاتی اور وہ جواب دیتی ہیں ذُهِبَ بِهِ إِلَى الْحَاوِيَةِ، اللہ کے بندے تو جو جواب دے رہا ہے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ جہنم میں چلا گیا، وہ جنت کا مستحق نہیں تھا۔ ہم لوگ جس کا انتظار کر رہے تھے وہ یہاں اگر نہیں آیا تو اس کے علاوہ دوسرا جو ٹھکانہ ہے وہ ہاویہ، وہ جہنم ہے۔ ہاویہ سے مراد جہنم ہے۔ میرے بھائیو اس حدیث پر غور کیجئے، رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم اس دنیا کے اندر بڑے نیک سمجھتے ہیں، بڑا نیک اور اچھا سمجھتے ہیں، لیکن کون نیک ہے، کون اچھا ہے، کون جنتی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ روحیں آخر کیوں سوال کرتی ہیں؟ ان کو امید رہتی ہوگی نا، ان کو ایک آس رہتی ہوگی، میرا رشتہ دار ہے، میرا متعارف ہے، میرے پہچان کا ہے، اس کی وفات اگر ہو گئی، تم سے پہلے وہ وفات پا چکا ہے اور وہ یہاں نہیں آیا، اس کا مطلب وہ ہاویہ میں چلا گیا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما دے۔ تو اس حدیث سے چند اہم باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی باتیں معلوم ہوئی کہ روحیں آپس میں ملتی ہیں، لیکن صرف نیک لوگوں کی روحوں کو ملاقات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ روحیں آپس میں بات بھی کرتی ہیں۔ بات کیا کرتی ہیں؟ آپ کے سامنے ذکر کیا میں نے کہ وہ کہتی ہیں کہ فلاں آدمی کی وفات ہوئی کہ نہیں، اس کا حال کیا ہے، مجھ سے پہلے وہ بیمار تھا، میں پہلے آ گیا، اس کی وفات ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو وہ جواب دیتی ہی نہیں، وفات ہو چکی۔ جب وہ کہتے ہیں وفات ہو چکی تو سب روحیں افسوس کا اظہار کرتی ہیں۔ ذُهِبَ بِهِ إِلَى الْحَاوِيَةِ، وہ یہاں نہیں آئی روح تو حاویہ میں چلی گئی۔ اس کے بعد اسی طرح سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ایک طرف تو ان روحوں کو اس نئی روح سے مل کر خوشی کا احساس ہوتا ہے، اور اس نئی روح کو بھی خوشی کا احساس ہوتا ہوگا، وہ اپنے باپ دادا پردادا یا جو بھی پہلے کی روحیں، نیک لوگوں کی روحیں ہیں، ان سے جب ملتی ہوگی جانے والی روح تو اس کو بھی خوشی ہوتی ہوگی کہ دیکھو ہم نے کس کس سے ملاقات کی، کون کون سی روحیں۔ ساری روحوں کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ جمع رکھتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی شکل و صورت کیا، ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، یہ غیب سے متعلق ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جانے والی روح جو ہوتی ہے اس کو بھی خوشی ہوتی ہوگی، وہاں دیکھتی ہوگی اپنے پرانے رشتہ داروں کو، نیک لوگوں کو جس سے پہلے گزر چکے جنت کے اندر، تو اس کو خوشی کا احساس ہوتا ہوگا۔ تو اس میں دو منظر ہے، ایک خوشی کا منظر اور ایک غم کا منظر۔ خوشی کا منظر یہ کہ روح جب ملتی ہے ان سے تو اس کو خوشی کا احساس ہوتا ہوگا، اور ذکر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے کوئی غائب آدمی، پردیسی آدمی واپس آ جائے تو گھر والوں کو خوشی ہوتی ہے، ایسے کوئی نیک آدمی کی روح جب وہاں پہنچتی ہے نیک لوگوں کی روحوں میں تو ان کو خوشی ہوتی ملاقات کر کے۔ اور دوسری طرف کسی گزرے ہوئے اور فوت شدہ آدمی کے بارے میں اس جانے والی نئی روح سے جب پوچھتے ہیں، اور یہ جانے والی روح اگر یہ جواب دیتی کہ وفات نہیں ہوئی تب تو غم نہیں لاحق ہوتا ان کو، لیکن اگر یہ جواب دیتی ہوگی
کہ ہاں ان کی بھی وفات ہو چکی ہم سے پہلے، تو ساری کی ساری روحوں کو یقین ہو جاتا ہے ذُهِبَ بِهِ إِلَى الْحَاوِيَةِ۔ اللہ ہم سب کو حاویہ سے بچا، جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما، ہماری برزخی اور موت کے زندگی کے مراحل کو آسان فرما۔ رب العالمین ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اس قبر کی اور برزخ کی تیاری کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔